کا مقام ہے، اسی مقام پہ جو مولا کی ذوالفقار تلوار ہے وہ بھی اسی مقام پہ اتری ہے، اور اسی مقام پہ سرکار کا رخسار مبارک اور تان مبارک بھی اسی مقام پہ شہید ہوا ہے۔ تو یہاں پہ سرور کائنات اکیلے رہ گئے تھے، سب صحابہ بھاگ گئے تھے، جتنے وہ جو پہاڑی ہے یہ سامنے چھوٹی نظر آ رہی ہے، اسی جگہ پہ سرکار نے جو 50 تیر انداز بٹھائے تھے، اور سرکار نے کہا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ ہمارے سامنے احد کی پہاڑی ہے جو کہ سرخ رنگ کی پہاڑی ہے۔ یہ پہاڑی مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ واحد پہاڑ ہے جو مدینہ کے دوسرے پہاڑوں سے جدا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی کو بہت پسند فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں فرماتے تھے، احد وہ پہاڑی ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں پسند کرتی ہے۔ جنگ احد کی وجہ سے یہ پہاڑی احد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس پہاڑی پر سرکار دو عالم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو نیچے نہیں اترنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو فتح ہو رہی ہے تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے چلے گئے۔ جب اس بات کی خبر ہوئی تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بعد میں مسلمانوں کو جنگ میں فتح تو ہو گئی، لیکن اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ شیخ مفید نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی اور افراتفری اس قدر بڑھ گئی کہ پورا لشکر بھاگ گیا، اور حضرت علی علیہ السلام کے سوا رسول اللہ کے قریب کوئی اور نہ رہا۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام حضور پاک کی حفاظت کرتے ہوئے تنہا بہت بہادری سے لڑتے رہے۔ علی علیہ السلام کی جان فشانی دیکھ کر جبرائیل نے آپ کی تعریف و تمجید کی، اور ان کی مشہور ملکوتی ندا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی کی صدائے بازگشت میدان احد میں ہی سنائی دی، اور یہیں ذوالفقار بھی اتری۔ اس جنگ میں آپ کے جسم مبارک پر لگے زخموں کی تعداد 90 تک پہنچی۔ جبرائیل علیہ السلام نے علی علیہ السلام کی جہاد کی طرف اشارہ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جان فشانی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا میں بھی آپ سے ہوں اے رسول خدا۔ اس پہاڑ کے دامن میں قبرستان بھی ہے جہاں شہدائے احد مدفون ہیں، جس کے گرد دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہاں حضور پاک کے چچا حضرت حمزہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ جنگ احد میں مشرکین جب اپنے ہتھیاروں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کی بڑی تعداد کو شہید کیا، ان میں سب سے زیادہ اہم رسول خدا کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، جس پر جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے نیزے کا وار کیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جناب حمزہ کے کان و ناک کاٹ کر اور اس کے بعد جناب حمزہ کا جگر نکال کر چبا دیا۔ اسی وجہ سے اسے ہندہ جگر خوار کہا جاتا ہے، جس کا باپ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ پیغمبر اکرم حضرت حمزہ کی شہادت اور ان کے بدن کا مسئلہ ہونے پر بہت زیادہ مغموم اور غضبناک ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ 7 آسمانوں پر لکھا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے، جو شخص میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے میرے حق میں جفا کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ اور دیگر شہداء کو بغیر غسل کے دفنانے کا حکم دیا اور فرمایا انہیں اسی طرح خون میں لت پت دفنا دو، میں ان پر گواہ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شہید پر نماز کے ساتھ جناب حمزہ پر بھی نماز پڑھی۔ 70 مرتبہ جناب حمزہ پر نماز ادا کی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جناب حمزہ کو عبداللہ بن جہش کی لاش کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ رسول اللہ غزوہ احد کے بعد شہداء احد کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ مدینہ کے سفر پر جاتے تھے شہداء احد کی زیارت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔